آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی ہوتی تھی وہ دو قسم کی تھی، ایک کو وحی مطلوب کہتے ہیں یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن مجید، دوسری وحی غیر مطلوب یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی جو کہ حدیث میں ہے۔ تو قرآن میں جو وحی ہے حضرت جبریل علیہ السلام بعض اوقات لے کے آتے تھے، وہ انسانی شکل میں آتے تھے، اور بعض اوقات یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں ایک آواز پڑتی تھی جیسے کہ شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی ہے، ہنی بی کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوتے تھے تو وہ لوگ بھی اس آواز کو جو ہے وہ سنتے تھے۔ تو اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ دباؤ پڑتا تھا، ایون کہ سخت سردیوں کے اندر آپ کے پیشانی کے اوپر جو ہے وہ پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے تھے۔ اور جو دوسری حدیث کی وحی تھی تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ آپ کو خواب آ جاتا تھا، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ یہ آپ عمرہ کر رہے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے گئے بھی۔ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی تھی جس کو الہام کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ حدیث میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام آ کے آپ کو بتایا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث جبریل ہے، وہ معروف حدیث ہے، جس نے پڑھی ہے ان کے علم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آنسر سیشن ہوا تھا جبریل علیہ السلام کا، جس میں حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے اور قیامت کب آئے گی۔ تو یہ صورت تھی وحی کی۔